السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید القونین، اوپر والا سپیکر بند کر دیا، وسید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج 2 فروری 2024 کے مقدس خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ نے اس مقام پر مجھے اور آپ کو جمع کیا۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ تحصیل میاں چنو، ضلع خانیوال کی عظیم شخصیت محترم جناب پہلوان عبدالمجید طور صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور محترم جناب خانیوال کی دوسری عظیم شخصیت چودھری اجمل آرائی صاحب، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی محبتوں کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا وقت انتہائی قلیل اور موضوع طویل ہے۔ میں بغیر وقت ضائع کیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ حق بات پر عمل کرنے کی
توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، صحابی فرماتے ہیں کہ مالی قال انت ومالک لوالدک۔ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر کہا انت ومالک لوالدک، انت ومالک، انت ومالک، میرے پاس مال ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قالا، اس نے کہا انت ومالک، میرے پاس مال ہے، لوالدک، اور میرا والد میرے مال کا محتاج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اگر کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، میرے پاس مال ہے، اور میرا والد، میرا بابا، میرا باپ، میرا فادر میرے مال کا محتاج ہے۔ جب اس صحابی نے آ کر یہ بات کہی نا تو قربان جاؤں کائنات کے عظیم پیغمبر پر، قربان جاؤں کائنات کے عظیم رہبر پر، جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، میں مانتا ہوں کہ تو میرا صحابی ہے، لیکن یہ تیرے جملے اچھے نہیں ہیں کہ میرے پاس مال ہے اور میرا بابا، میرا والد میرے مال کا محتاج ہے۔ پیغمبر کائنات نے آنے والے صحابی کو کہا، سن کائنات کے امام کا فرمان، آواز ذرا ایسا، کائنات کے امام کا فرمان، تو نے تو یہ کہا کہ میرے پاس مال ہے اور میرا والد میرے مال کا محتاج ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا انت ومالک، انت ومالک لوالدک، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ انت ومالک لوالدک، تو بھی اپنے والد کا، تیرا مال بھی تیرے والد کا۔ قربان جاؤں، اس کے بعد کائنات کے عظیم پیغمبر نے اس صحابی کو کہا ان اولادکم من اطیب کسبکم، فرمایا تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے۔ یہ رسول اللہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے گئے وہ عرض کر رکھا کو ان اولادکم من اطیب کسبکم، فرمایا تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے۔ فَكُلُوا مِن کسب اولادکم، تم اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ، تم اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ۔ محترم بھائیوں، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب البیوع کے اندر موجود ہے، 3530 نمبر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد جو ہے، اولاد کا مال والدین کا مال ہے۔
یہ پیارے پیغمبر کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اولاد چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے بغیر شادی شدہ ہو، چاہے باپ نے وراثت دے دی ہو یا نہ دے دی ہو، توجہ میری طرف رہے بھائی، تو کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا اولاد کا مال والدین کا ہے، جب والدین کو ضرورت پڑ جائے اولاد کے مال کی تو والدین کو حق ہے وہ جتنا چاہے لے سکتے ہیں، وہ جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ ہاں والدین کو بھی چاہیے وہ ظلم سے بچیں، والدین کو چاہیے اولاد کے بارے میں وہ زیادتی سے بچیں، اولاد کے درمیان انصاف کریں، اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ آج کل معاشرہ جو ہے وہ اس کے برعکس چل رہا ہے، معاشرہ اس کے برعکس چل رہا ہے کہ مرد حضرات، خامد حضرات، یہاں پر میل اور فیمیل کا چکر ہی نہیں ختم ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ پیارے پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق برعکس چل رہا ہے کہ مرد حضرات جو کماتے ہیں وہ سارے کا سارا بیوی کی جیب کے اندر۔ کس کی جیب کے اندر جی؟ بیوی کی جیب کے اندر۔ اور بیوی صاحبہ ماشاءاللہ اپنے خاوند کے والدین سے پوچھتی ہے 5-10 روپے ہیں تو دے دو۔ بھائیوں یہ بات کتنی شرم کی ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں والدین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور والدین کو بیوی پر ترجیح دینی چاہیے۔ اب یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں قاری صاحب وائف کہتی ہے یا مجھے رکھ لو یا اپنے والد کو رکھ لو، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو اس قسم کے لوگوں کو ہم جواب دیتے ہیں کہ جو تیری وائف، تو ایز اے ہسبینڈ ہے، تیری وائف جو تیرے والد کی نہیں، تیرے والدہ کی نہیں، وہ تمہاری بھی نہیں ہو سکتی، وہ تمہاری بھی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اسی بات کو مد نظر رکھیے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ والدین اگر حکم دے دینا کہ بیوی کو طلاق دے دو، بات کو غور سے سمجھنا، والدین پیرنٹس اگر آرڈر جاری کر دیں کہ اپنی وائف کو طلاق دے دو، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ والدین کا یہ حکم جو اپنے بہو کے خلاف اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، آیا کہ کوئی شرعی عذر ہے یا نہیں؟ اگر قرآن و حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے تو پھر اس معاملے میں بیوی، اس معاملے میں انکار کیا جا رہا ہے والدین کی اطاعت کا، تو اس معاملے میں والدین کی بات کو فالو نہیں کیا جائے گا، فالو قرآن اور حدیث کو کیا جائے گا۔ ہاں اگر والدین کا ایسا حکم جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس معاملے میں والدین کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر والدین جو حکم دے اور والدین کا وہ حکم شریعت کے لا کے مطابق ہو تو اس بات میں والدین کی بات کو
مقدم رکھنا ہوگا۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب الادب کے اندر موجود ہے، باب فی بر الوالدین کے تحت موجود ہے، 5138 نمبر ہے اس حدیث کا۔ اب اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ان عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، کانت تحتی امرأتن، میرے نکاح میں ایک عورت تھی۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر۔ توجہ ہے نا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں حدیث پڑھ کے بات کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ والدین اور اولاد کے حقوق پر مشتمل خطبہ عرض کر رہا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، اب جب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کانت تحتی امرأتن، میرے نکاح میں ایک عورت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی ہاں ہوں تو کر چھڑو۔ میرے نکاح میں ایک عورت ہے۔ حدیث کے اگلے لفظ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، میں اس کو بہت چاہتا ہوں۔ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے باپ ہیں، یکرہوہا، وہ اس بات کو برا جانتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور میرا باپ عمر اس بات کو برا جانتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا گناہ کا کام ہے؟ نہیں گناہ کا کام۔ گناہ تب ہوتا جب نکاح نہ ہوا ہوتا، گناہ تب ہوتا جب ناجائز تعلقات شریعت کی تمام حدوں کو کراس کر لیا جاتا۔ گناہ تب ہوتا جب ایک بیوی کے ساتھ نکاح ہو گیا، ایجاب قبول کر لیے گئے ہیں، حق مہر ادا کر دیا گیا، معجل اور غیر معجل کی ادائیگی بھی ہو گئی ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو پھر خاوند اپنی بیوی سے محبت کرے، گناہ کا کام ہے؟ نہیں۔ لیکن صحابی رسول بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور میرا باپ اس بات کو اچھا نہیں جانتا تھا، میرا باپ اس بات کو برا جانتا تھا۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اگلے الفاظ حدیث کے سنیے۔ فَقَالَ لِي، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے مجھے کہا، یعنی عمر نے اپنے باپ عبداللہ کو کہا، کیا کہا؟ طلقہا، تو اسے طلاق دے دے۔ طلقہا، تو اسے بولو طلاق دے دے۔ تو کہتے ہیں فَأَبَيْتُ، میں نے انکار کر دیا۔ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہ مانا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب میں نے انکار کر دیا نا،
میں نے باپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. باپ نے کہا اپنے بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اس معاملے میں میں نے باپ کی بات کو نہیں مانا. اب باپ عمر پیغمبر کی عدالت میں آگے آ گئے. کون عمر؟ شیطان اگر عمر کو دیکھ لیتا تو راستہ تبدیل کر لیتا تھا. کون عمر؟ وَقَانَ أَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ. دینی معاملات کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ذرا برابر بھی لچک نہیں تھی. دین کے معاملے میں فی امر اللہ، اللہ کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اچھا توجہ، جب باپ عمر پیغمبر کی عدالت میں آئے اور آپ کے سامنے یہ ساری بات عرض کی تو پیغمبر کائنات نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ اس کو بلایا تو آپ نے مجھے فرمایا اس عورت کو طلاق دے دے، یعنی باپ کا حکم مان. باپ کا حکم ہے مان. جب عمر پیغمبر کی عدالت میں گئے، عمر اللہ کے پیغمبر کے سامنے سارا قصہ بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا تو کائنات کے امام نے عبداللہ کو بلایا. کون عبداللہ؟ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اس کو بلایا اور کہا اس عورت کو طلاق دے دے، یعنی باپ کا حکم مان. اب یہ روایت ایک ہے، اب دوسری روایت سنیے. فرمایا ان ابی الدرداء قال ان رجلا اتاه فقال ان لي امرأة وان امي تأمرني بطلاقها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة، الوالد اوسط ابواب الجنت فإن شئت فعزِ ذلك الباب او احفظه. اب یہ جو روایت پڑھی ہے نا، سنن اب ترمذی کے اندر موجود ہے. سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. وقت کم ہے، توجہ میری طرف. اب یہ دوسری دو روایتیں سنا چکا ہوں، اب تیسری روایت درس کر رہا ہوں. وَأَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ابو درداء میرے پیغمبر کا صحابی ہے رضی اللہ عنہ. قالا کہتے ہیں ان رجلا اتاہ، ان رجلا، ماشاءاللہ، ان رجلا ایک آدمی، اتاہ ان کے پاس آیا. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، 1900 نمبر ہے. حدیث کی کتاب اٹھاؤ سنن ترمذی، اس کے اندر 1900 نمبر ہے. میرے پیغمبر کا صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رجلا اتاہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا. جب یہ آیا نا تو کیا کہا؟ فقال، کہا ان لی امرأۃ، میری ایک بیوی ہے. ان لی امرأۃ، میری ایک بیوی ہے. اپنی طرف سے ایک جملہ بھی کہوں، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اجازت دیتا ہوں مجھے اپنا ممبر سے ڈائٹ سے ہٹا لیا جائے. اگر حدیث پڑھ کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں تو پھر اپنے تعصب کی اینک اتار کر اس خطبے کو سمجھنا. کہا ان لی امرأۃ، میری ایک عورت ہے. وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا. اچھا میری ایک عورت ہے اور میری ماں جو ہے، امی، میری امی جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، بِطَلَاقِهَا، اس کو طلاق دے دے. اس کو کیا دے دے؟ اونچے آواز میں بولو، کیا دے دے؟ طلاق دے دے.
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری ایک عورت ہے لیکن میری ایک بیوی ہے اور میری ماں نے مجھے اس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ فقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب پیغمبر کا صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا فرمان بیان فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنت، والد فادر پیرنٹس دو ہیں نا، تثنیہ ہے، والد اور والدہ دونوں کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، کہ چلتی ہے؟ نہیں نہ چلتی۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر پیغمبر کائنات نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ والد جنت کا، جہاں شریعت نے والدین کے حقوق بیان کیے وہاں شریعت نے اولاد کے بھی حقوق بیان کیے۔ تو بات کو سمجھنا، اللہ اکبر، الوالد اوسط ابواب الجنت، والد جنت کا درمیانی کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ خطیب بلوا سکتا ہے، اس بار بھی حدیث پیش کر سکتا ہوں، آپ آپس میں نہیں بول سکتے جمعے کے اندر، اس پر بھی حدیث پیش کر سکتا ہوں، لیکن بولو ابو درداء نے پیارے پیغمبر کو کیا فرماتے ہوئے سنا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا کیا ہے؟ درمیانی دروازہ ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ شِئْتَ، اگر تو چاہے فَأَزِرْ، یا تو ضائع کر لے اس درمیانی دروازے کو، ذَلِكَ الْبَابِ، یا یہ جو دروازہ ہے آگے حفاظہ ہو یا اس کی حفاظت کر لے۔ لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا کہ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، اگر تو چاہے ان کی خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لے یا ان کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دے۔ والد سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ یہاں پر صرف باپ کو ترجیح دیتے ہیں، اور والد سے مراد دونوں ہے، والد بھی ہے اور والدہ بھی ہے، والد بھی ہے اور والدہ بھی ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا مقصد حدیث سنانے کا کیا تھا؟ یہ تھا کہ ماں کی بات مان اور بیوی کو طلاق دے دے، ماں کی بات مان اور بیوی کو طلاق دے دے۔ اب میں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اب دوسری حدیث ابو درداء والی سنائی، پہلی حدیث عبداللہ بن عمر والی سنائی، اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات پڑھی آپ کے سامنے۔ اب ان آیات کو اور ان 2 احادیث کو سامنے رکھو تو مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ایک آدمی کے والدین، سمجھنا، اگر ایک آدمی کے والدین اس کی بیوی سے خوش نہیں ہیں، ناراض ہیں، اس سے تنگ ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو بیٹے پر فرض ہے والدین کا حکم مان کر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اگر شرط کیا رکھی ہے؟ توجہ، بشرط واقعی اس کا قصور اور غلطی ہو، اگر اس کا قصور اور غلطی نہ ہو اور والدین اس کو شریعت کے خلاف حکم دیتے ہوں، مثلا کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرنا،
رفع الیدین بولو نہ کرنا. اگر والدین اس قسم کا حکم دیں کہ دربار پر جایا کرو، اگر والدین حکم دیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دلوایا کرو، تو ان معاملات میں والدین کی بات کو فالو نہیں کیا جائے گا، ان معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان معاملات میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. پوچھئے کیوں؟ رفع الیدین کرنا تو پیغمبر کی سنت ہے. رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر کی کیا گئے؟ وہ بولیے کیا گئے؟ سنت ہے. اب اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دیں کیا تم مان لو گے؟ والدین حکم دیں درباروں پر جایا کرو، شرک کیا کرو، کیا یہ حکم قرآن حدیث کے ساتھ جائز ہے؟ اگر والدین حکم دیں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیا کرو، کیا والدین کا یہ حکم دینا قرآن اور حدیث کے ساتھ اٹیچ ہے؟ نہ میرے بھائیوں نہ. تو ان دلائل سے ثابت کیا ہوا کہ اگر والدین وہ حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو، ان معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور والدین جو حکم دیں اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کا وہ حکم والدین کا قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، پھر اولاد پر فرض عین ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی اطاعت کرے. یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، لوگ ماں کرتے ہیں، باپ کا مقام کا پتہ ہی نہیں. اگر پتہ ہو تو تب بھی ترجیح دیتے ہیں. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے والدہ کو 3 حق زیادہ دیے. 3 حق زیادہ دیے ہیں. یہ 3 حق جو شریعت نے والدہ کو زیادہ دیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ترازو کے اندر ایک کی شان بڑھا دو اور اس کی ایک کی کم کر دو. نہ میرے بھائی، شریعت کا یہ حکم نہیں. ہاں، اور اگر وہ عورت اپنے خامند کے والدین کی یہ باتیں نہیں مانتی تو پھر ایسی صورت میں والدین کی بات مان کر بیوی کو طلاق نہیں دینی چاہیے. یہ مسئلہ میں نے اللہ کی رضا و رحمت سے جتنی اللہ نے مجھے فقاہت دی ہے میں نے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے. آگے چلیے. والدین کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ والدین کا حق بولیے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے. اس پر بھی حدیث پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر 1906 ہے. 12:58 ہو گئے اور 1:15 پہ غالباً آپ جماعت کھڑی کرتے ہو. اب یہ دوسرا مسئلہ سمجھو کہ والدین کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے. اس سوال کا جواب اپنی طرف سے نہیں، پیغمبر کی حدیث پڑھ کے دوں گا. کیونکہ میں نے اور آپ نے کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جب کلمہ محمد کا پڑھا ہے تو محمد کا فرمان پیش کروں گا. سوال یہ ہے کہ والدین کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ سنیے پھر پیغمبر کی بات، سنیے پھر پیغمبر کی حدیث، سنیے پھر پیغمبر کا فرمان. ریفرنس پہلے دے چکا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا عرصہ ہوا مجھے گئے ہوئے کو، سب بھول گئے. اللہ اکبر. میں اللہ کی رضا و رحمت سے جب بات کرتا ہوں تو بات کو سمجھاتا ہوں. اگر میرے سامنے کوئی بندہ گونگا بن کے بیٹھا رہے نا، میں تقریر نہیں کرتا، میں خطاب نہیں کرتا. جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ
خطیب، اس وقت میں خطیب ہوں، آپ میرے مقتدی ہیں، میں آپ کو بلوا سکتا ہوں، آپ بول سکتے ہیں، اور اس پر بھی حدیث پیش کر سکتا ہوں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ دوسری بات، خطیب خطبہ دے رہا ہو، آپ آپس میں فون بھی نہیں سن سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کا جمعہ ضائع ہو جائے گا، اس پر بھی حدیث پیش کر سکتا ہوں، اس پر بھی پیغمبر کی بات پیش کرتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ بولیے گا، ذرا پرانی یادوں کو تازہ کیجئے گا، والدین کا حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ سنیے پیغمبر کی حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بولو بلند آواز سے، قال یا اللہ ان کی زبانوں سے بھی قال اللہ تعالیٰ کی آواز بلند ہو جائے، اللہ ان کی زبانوں سے وقال رسول کی صدا بلند ہو جائے۔ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، مسافر ہوں، مسافر کی دعا میرا رب ضائع نہیں کرتا، مسافر کی دعا میرا رب رد نہیں کرتا، اب تمہارے لیے دعا کی ہے، اب میرے ساتھ پڑھو، قال رسول اللہ، میں کہوں گا کالا، آپ نے کہنا ہے رسول اللہ، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یجزی والدن الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ شیخ صاحب توجہ، پرانی یادیں تازہ کرو۔ اب یہ جو حدیث پڑھی ہے، عربی متن، پیغمبر کا جو فرمان عربک لینگویج کے اندر ہو، اس کو متن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متن۔ اور جہاں پیغمبر کا متن شروع ہو رہا ہو، اس کے پیچھے جتنے واسطے آئیں اس کو سند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجزی والدن والدن، لا یجزی والدن والدن، کوئی بیٹا اپنے باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، الا ان یجدہ مملوکا، مگر وہ اپنے باپ کو غلام پائے۔ اپنے باپ کو کیا پائے؟ غلام پائے۔ فیعتقہ، تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اس سوال کا جواب آپ کو حدیث پڑھ کے سنائے، لیکن آپ کے قلوب و اذہان میں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی والدین کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے، اس صورت میں بیٹا اپنے والد کا حق ادا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ساری عمر والدین کی خدمت کرتا رہے، ان کی اطاعت کرتا رہے، ان کے آگے اف تک نہ کہے، اپنی کمر پر اٹھا کر والدین کو حج کروائے، پھر بھی والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، والدین کے حق ادا کرنے کی شریعت کے اندر جو صورت موجود ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو غلام لونڈی کی صورت میں پائے اور ان کو خرید کر آزاد کر دے، اس صورت میں اولاد کی طرف سے والدین کی خدمت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جی محترم بھائیوں، حقوق والدین، حقوق اولاد پر 3 حدیثیں پیش کر چکا ہوں، کوئی سمجھ آئی جی؟ آئی ہوندی تو اچھی آواز نہ کہندے کہ آئی۔ اللہ اکبر، 5 ہو گئے۔ اگلا مسئلہ، گاری صاحب، والدین جدو زندہ سن ادو سانو ماپیاں دی قدر دا پتہ نہیں سی، ماپیاں دی قدر دا، عزت دا، خدمت دا پتہ نہیں۔ ماپے ہوں چلے گئے نے، گریویارڈ دے اندر مدفون نے، ہوں ماپیاں دی یاد آئی، ہوں کی کریے؟ یہ بھی سوال ہے، تو شریعت نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ اس تیسرے سوال کا جواب
پیغمبر کی حدیث پڑھ کے دوں گا. پہلے حوالہ صحیح ابو داؤد کتاب الادب باب فی بر الوالدین 5143 نمبر ہے. سنیے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. قالا قالا پڑھو پڑھو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر، نیکیوں میں سے جو بڑی نیکی ہے، ان ابر البر، نیکیوں میں سے جو سب سے جو بڑی نیکی ہے وہ کون سی ہے؟ صلۃ المرء اہل بد ابیہ بعد ان یولیا، کہ آدمی اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے. والدین وفات پا چکے ہیں، اب فوت شدہ والدین کی عزت خدمت یاد آئی کہ کاش میں میرے والدین زندہ ہوتے تو میں اپنے والدین کی عزت خدمت کر لیتا. اب میرے جیسا تو بے وقوفی کوئی نہیں جو میں نے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ٹھہرا. لیکن اب میں کیا کروں؟ پیغمبر نے اس کا بھی حل بتا دیا. وہ الفاظ کیا گئے؟ صلۃ المرء اہل بد ابیہ، ابیہ باپ کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے جو دوست ہیں، ان سے صلہ رحمی تو کر، ان سے صلہ رحمی تو کر، تو انشاءاللہ تیرے فوت شدہ والدین کو قبر میں اللہ سکون پہنچائے گا. اور جو تو نے اپنی زندگیوں میں والدین کی نافرمانی کی ہوگی یا کی تھی یا ہونی ہے، اللہ معاف فرمائے، تو اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس تیرے والدین کی نافرمانی والے گناہوں کو رب معاف کر دے گا. آگے والدین کے لیے دعا، والدین کے لیے دعا کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، مگر دعا کرے کون؟ جس کی اولاد نیک ہوگی. دعا کرے کون؟ جس کی اولاد نمازی ہوگی. دعا کرے کون؟ جس کی اولاد سعادت مند ہوگی. بدبخت اولاد کبھی اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتی. آئیے یہ بات جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اب یہ سنیے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت. کیونکہ والدین کے لیے دعا کرنا قرآن میں بھی تعلیم دی گئی ہے اس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت میں بھی اس کی تعلیم دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بتایا، میتھڈ بتایا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم اس خطیب کو ترجیح دیتے ہیں جو 2-4 دوڑے مائیے سنائے، ایک واقعہ سنائے تو جمعہ دی جماعت کھڑی کر کے ہو جائے اپنے گھر میں. میرے جیسا دین کا خادم ٹھوس دلائل لے کر نکلے، اس خطیب کو شاد و ناظر پسند کیا جاتا ہے. لیکن معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہاتھ دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. تیسرا مسئلہ چہرے پر پھیرتے ہیں، چہرے پر پھیرتے ہیں. اب دعا کے بعد اجتماعی دعا کا ذکر تو کتاب و سنت کے اندر ہے نہیں. شاذ و ناظر اگر کوئی کہہ دے تو تب دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرتے ہیں. عمران بھائی توجہ، بھائی جان توجہ، یہ ہاتھ اٹھانے کے متعلق جتنی روایات ہیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں. دعا کے وقت یہ مسئلہ سن لو، پھر نہ کہنا شیخ پورہ سے آیا ہوا قاری ہمیں کس راستے پہ
جگا گیا. میں بات سمجھا رہا ہوں اور آن دی کیمرہ ریکارڈ ہو رہی ہے. دعاؤں کے متعلق ہاتھ اٹھانے کی جتنی روایات ہیں وہ کمزور ہیں. کیا کہیں بھائیو؟ ضعیف ہیں. اور ضعیف روایت جو ہوتی ہے محدثین کا اس بارے میں یہ فیصلہ ہے نہ وہ فضائل میں بیان کر سکتے ہیں نہ وہ عقائد. تیسرا مسئلہ چہرے پر پھیرنا، ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا. یہ بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت. جب ہم یہ تحقیقی بات کرتے ہیں نا پھر کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے ہمیں دعا مانگنے سے بھی روک دی ہے. میں نے کہا بھائی میں دین کا خادم، میں دعا مانگنے سے روکتا نہیں، میں دعا مانگنے سے ٹوکتا نہیں، پر میں پیغمبر جو شریعت اللہ نے پیغمبر پر نازل کی ہے، جو دین میں نے پڑھے، میں وہ دلائل آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو مسئلہ سمجھا سکتا ہوں. فرض نماز کے بعد دعا کرو لیکن آپ نہیں کرو، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، چہرے پر نہیں پھیرنا. تو مفتی صاحب پھر دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کھول صحیح مسلم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا بھائی، اقرب ما یکون العبد، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. پیغمبر کا جو طریقہ ہے، پیغمبر کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سجدے میں پڑ جا، اپنی جبین نیاز کو جھکا لے. جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب کے قریب ہوتا ہے. اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا، اس حالت میں تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. جو مانگ تو مانگتا جا، میرا رب عطا کرتا جائے گا، میرا رب دیتا جائے گا. یہ ہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ. تو بات چل رہی تھی والدین کے لیے دعا کرنا، تو اس میں سے یہ دعا کا مسئلہ بھی آ گیا، میں نے عرض کر دیا. تو اب یہ قرآن پاک ہے نا، یہ قرآن پاک ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 24 ہے. والدین کے لیے دعا کرنے کا اب حکم جو قرآن نے دیا وہ کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی. آپ جتنے بھائی بیٹھے ہو، کوئی ایک بھائی آج 2 فروری کا خطبہ ہے، کھڑا ہو کر مجھے بتا سکتا ہے کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، اس دعا کی ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ نہیں تو سن لو. ربی، اے میرے پروردگار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ رحم نازل کر، میرے والدین پر رحم نازل کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میں چھوٹا تھا اور یہ میرے اوپر رحم کرتے تھے. میں رات کو سوتا بستروں پر پیشاب کر دیتا تھا، میرے والدین آپ گیلی جگہ پر سوتے اور مجھے اچھی جگہ پر رسلاتے. اللہ اکبر. دوسرا مقام سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قرآن کے اندر حکم ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کو بھی معاف کر دے. اور کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن عملوں کا حساب ہونے لگے گا. 4 مسئلے بیان ہو گئے، حقوق والدین اور حقوق اولاد پر. اور 5واں مسئلہ سن لو،
پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح اپنے والدین کی نافرمانی کرنا بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا، سنیے پیغمبر کی حدیث، فرمایا عن المغیرہ ابن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات۔ بھائیو یہ چوتھا مسئلہ میں نے شروع کیا تھا، وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو زندگی دی، تو یہ مسئلہ پھر سمجھاؤں گا یا پھر جمعے کی نماز کے بعد یہ اگلا مسئلہ مجھ سے پوچھ لینا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت، عزت، احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دعا کرو اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، والدین میں سے والدہ یا والد زندہ ہے، تو ان کے بھائیوں خدمت کر لو، عزت کر لو۔ جب یہ والدین سے مراد والدہ اور والد، امی اور ابو، مدر اینڈ فادر، ان میں سے ایک بھی اگر چلا گیا تو دعاؤں والی وہ جو ڈبو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان سے دعائیں کروایا کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ میرے سمیت، میری والدہ بھی اللہ کے پاس ہے، آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن میں سے والد والدہ دونوں نہیں، ایک ہے تو ایک نہیں؟ ہاں جی، تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جن کے والدین زندہ ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت اور عزت کر کے اللہ رب العالمین سے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حقوق والدین کے متعلق قرآن و حدیث کے جو قوانین ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقیرانہ آیت صدا کر چلے، آپ خوش رہے، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔